آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 40 اور 41 اور 42 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُمْ اور بعض ان میں سے مَن یُؤْمِنُ وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بھی اس کے ساتھ، وَمِنْهُمْ اور بعض ان میں سے مَن لا وہ ہیں جو نہیں یُؤْمِنُ ایمان لاتے بھی اس کے ساتھ۔ فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَن لَا يُؤْمِنُ بِهِ، یعنی ان کفار میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ بعض ایسے ہیں جنہیں یقینی طور پر معلوم ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس جیسی معجز تصنیف کر لینا کسی انسان کے بس میں نہیں، مگر وہ ہٹ درمی سے اسے جھٹلائے جا رہے ہیں۔ اور بعض ایسے ہیں جو بالکل عقل کے اندھے اور سمجھ کے کورے ہیں، انہیں اس قرآن کے کلام الہی ہونے کا واقعی یقین نہیں ہے۔ اس آیت کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس قرآن پر ایمان لے آئیں گے اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے بلکہ کفر پر قائم رہیں گے۔ یہ مطلب بھی درست ہے۔ فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، ان میں سے بعض ایمان لاتے ہیں جن کی استعداد صلاحیت اچھی ہوتی ہے، وہ ایمان لا کر فائدہ اٹھا لیتے ہیں، قرآن پاک کی تعلیمات سے مستفید ہوتے ہیں، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو قرآن پاک پر ایمان نہیں لاتے، وہ اپنی ضد پر قائم رہتے ہیں، جو اس کی تکذیب کرتے ہیں، اس پر اعتراض کر کے لوگوں کو شک و شبہ میں ڈالتے ہیں۔ یہ ان کی سوء استعداد بدبختی ہے۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا کہ یہ فسادی لوگ ہیں۔ وَرَبُّكَ اور آپ کا رب عالم خوب جانتا ہے بالمفسدین فساد کرنے والوں کو۔ فرمایا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ اور آپ کا پروردگار ان فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے جو لوگ قرآن پاک کو من گھڑت بتاتے ہیں۔ فرمایا اللہ ایسے شرارتی لوگوں کو خوب واقف ہے اور وہ انہیں ان کے انجام تک پہنچائے گا جو خواہ مخواہ تعصب اور ہردرمی سے قرآن کے برحق ہونے سے انکار کیے جا رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنے دل میں اس کے برحق ہونے کا یقین رکھتے ہیں۔ یا تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ان میں سے کفر پر اڑا رہے گا اور کون اس کفر سے باز آ جائے گا۔ گویا مفسدین کا معنی ہے مسلمان نہ ہونے والے، یعنی وہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت کا مستحق کون ہے، اسے ہدایت سے نواز دیتا ہے، اور گمراہی کا مستحق کون ہے، اس کے لیے گمراہی کا راستہ چوپٹ کھول دیتا ہے۔ وہ عادل ہے، اس کے کسی کام میں شک نہیں، جو جس بات کا مستحق ہوتا ہے اس کے مطابق وہ چیز اس کو عطا کر دیتا ہے۔ ایمان نہ لانے والے مفسد اس لحاظ سے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے کسی حکم کی پرواہ نہیں کرتے، اور یہی بات فساد کی سب سے بڑی جڑ ہے۔ علاوہ ازیں وہ اسلام لانے والوں کو تکلیفیں بھی پہنچاتے ہیں۔ وَإِنْ اور اگر کذبوک وہ آپ کو جھٹلائیں فَقُلْ لِي تو آپ کہہ دیجئے میرے لیے۔ فرمایا وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي، یعنی اگر وہ حجت پوری ہونے کے بعد بھی جھٹلانے پر اصرار کریں تو انہیں صاف کہہ دیں کہ مجھ پر قرآن اور اللہ کے احکام پہنچانے کا جو فریضہ عائد کیا گیا تھا میں نے اسے کسی کمی یا زیادتی کے بغیر ادا کر دیا ہے۔ اگر تم اس پر ایمان لانے سے انکار کرو تو تم اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہوگے، مجھ پر اس کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا۔ عملی میرا عمل، وعلیکم
اور تمہارے لیے اعمالکم تمہارا عمل، انتم بریئون تم بری ہو، مما اس سے جو اعملو میں عمل کرتا ہوں، وانا اور میں بری ہوں، مما تعملون اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ تمام تر سمجھانے اور دلائل پیش کرنے کے بعد بھی اگر وہ جھٹلانے سے باز نہ آئیں تو پھر آپ یہ کہہ دیں میرا کام صرف دعوت تبلیغ ہے، سب وہ میں کر چکا ہوں، نہ تم میرے عمل کے ذمہ دار ہو اور نہ میں تمہارے عمل کا، سب کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، وہاں ہر شخص سے اس کے اچھے یا برے عمل کی بات پرس ہوگی۔ یہ وہی بات ہے جو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون میں ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان الفاظ میں کہی تھی انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم، بے شک ہم تم سے اور جن جن کی تم الہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں، ہم تمہارے عقائد سے منکر ہیں۔ یہ ہے وہ دو ٹوک فیصلہ جو صرف مکہ کے کافروں کو نہیں، دنیا بھر کے کافروں کو بھی نہیں بلکہ مسلمانوں کو بھی واضح الفاظ میں بتایا گیا ہے کہ مشرکوں ان کے معبود مبارک رہیں مگر مسلمان اسے کسی قیمت پر گوارا نہیں کر سکتے۔ شرک کے معاملے میں اسلام نے کسی قسم کی لچک رواداری برداشت نہیں کی، خواہ یہ مشرک کافر ہوں یا اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتے ہوں، کیونکہ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود لوگوں کی اکثریت مشرک ہی ہوتی ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ اور اگر وہ تمہیں جھٹلائیں، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی قوم آپ کو جھٹلانے پر قائم رہے اور ان کے راہ راست پر آنے اور حق و ہدایت قبول کرنے کی امید منقطع ہو جائے تو تم ان سے فرما دو کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، اور ہم میں سے کسی کے عمل پر دوسرے کی پکڑ نہ ہوگی، بلکہ جو پکڑا جائے گا خود اپنے عمل کی وجہ سے پکڑا جائے گا، اور تم میرے عمل سے الگ ہو، میں تمہارے اعمال سے بیزار ہوں۔ یہ فرمانا بطور زجر کے ہے کہ تم نصیحت نہیں مانتے اور ہدایت قبول نہیں کرتے تو اس کا وبال خود تم پر ہوگا، کسی دوسری کا اس سے نقصان نہیں۔ لیکن یاد رکھو اگر تم نے حق و صداقت کی تکذیب کی، توحید رسالت کو جھٹلایا، معاد کا انکار کیا تو اس کا بھگتان تم کو کرنا ہوگا۔ مفسرین کرام رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب حق ظاہر ہو جاتا ہے تو اس کے مخالفین اس پر طرح طرح کے اعتراضات کیے کرتے ہیں اور اس کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے، لہذا طعن تشریح کرنے والوں سے زیادہ الجھنا نہیں چاہیے۔ تکذیب کرنا باطل پرستوں کا ہمیشہ سے شعار رہا ہے، اس لیے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ تم اپنے عمل کے ذمہ دار ہو اور میں اپنے عمل کا، سب کو اپنے اپنے اعمال کا جلد ہی حساب چکانا پڑے گا۔ اس آیت مبارکہ سے بھی یہ معلوم ہوا کہ کسی کو نیکی کی دعوت دیں تو اس کو دعوت دے کر اپنے آپ کو بری و ذمہ سمجھیں، یہ نہیں کہ بس سامنے والے کو سیدھا کر کے چھوڑنا ہے اگرچہ وہ پہلے سے زیادہ بگڑ جائے۔ وَمِنْهُمْ اور بعض ان میں سے مَن يَسْتَمِعُونَ وہ ہیں جو کان لگاتے ہیں الیک آپ کی طرف، فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، یعنی ان مشرکین میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو اپنی ظاہری کانوں کے ساتھ سننے کے لیے جھکتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک اور دین کے احکام سنتے ہیں، لیکن آپ سے شدید بغض عداوت کی وجہ سے یہ سننا انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ تو جس طرح آپ بہرے کو نہیں سنا سکتے اسی طرح اسے بھی نہیں سنا سکتے جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے سننے سے بہرا کر دیا ہو، اور جو کو یہ سنتے ہیں اس سے نفع اٹھانے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے اور اسے قبول کرنے کی توفیق سے محروم کر دیا ہے، اور جب وہ سن کر عمل نہیں کرتے تو وہ جاہلوں کی مانند ہیں۔ افانتا کیا پھر آپ تسمیع سنا سکتے ہیں الصم بہروں کو، وَلَوْ كَانُوا اگرچہ ہوں وہ لا یعقلون نہ عقل رکھتے۔ پچھلی آیت 40 کی ایک تفسیر کے مطابق کفار کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو قرآن کے حق ہونے پر یقین رکھتے ہیں مگر ضد اور عناد کی وجہ سے جھٹلا رہے ہیں، اور ایک وہ جو عقل کے اندھے ہیں جنہیں قرآن کے حق ہونے کا یقین ہی نہیں۔ دوسری تفسیر کے مطابق کچھ وہ کفار ہیں جو آئندہ ایمان لے آئیں گے، کچھ وہ ہیں جن کی قسمت میں یہ نعمت نہیں ہے۔ اس آیت میں کفار کی دوسری قسم کا ذکر ہے جن کی قسمت میں ایمان نہیں اور جنہوں نے ہر حال میں کفر پر اڑے رہنا ہے۔ فرمایا کہ ان میں سے کچھ لوگ آپ کی بات قرآن کی قرات پر کان لگاتے ہیں مگر فائدہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ حق سننے سے ان کے کان بہرے ہیں۔
پھر بہر بھی اگر عقل رکھتے ہیں تو بات سمجھ جاتے ہیں، مگر جو بہرے بھی ہوں اور عقل سے بھی خالی ہوں، آپ اپنی بات ان تک کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ الصم جمع ہے اسم کی، یعنی بہرے۔ اسی طرح کچھ لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، اگر کوئی عبداللہ بن سلام جیسا سعادت مند ہو تو چہرہ دیکھ کر ہی پہچان لیتا ہے کہ یہ جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا، مگر جو جان بوجھ کر اندھا بن جائے اور دل کا بھی اندھا ہو، کیا آپ اسے راہ راست پر لا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ فرمایا افانت تہدی العمی ولو کانوا لا یبصرون۔ میں العمی اعمیٰ کی جمع ہے، مراد آنکھوں کا اندھا ہونا، اور لا یبصرون میں مراد بصارت نہیں بلکہ بصیرت کا نہ ہونا ہے، تاکہ تکرار لازم نہ آئے۔ ایسے لوگوں کو اندھے بہرے کے علاوہ مردہ بھی کہا گیا ہے۔ فرمایا انک لا تسمع الموتى، بے شک تو مردوں کو نہیں سنا سکتا۔ مقصد نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو تسلی دینا ہے کہ ایسے لوگوں کے ایمان نہ لانے سے آپ پریشان خاطر یا دل برداشتہ نہ ہوں، یعنی ظاہری طور پر وہ قرآن سنتے ہیں اور سننے کا مقصد طلب ہدایت نہیں، اس لیے انہیں اسی طرح کوئی فائدہ نہیں ہوتا جس طرح ایک بہرے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بالخصوص جب بہرا غیر عاقل بھی ہو، کیونکہ عقل مند بہرا پھر بھی اشاروں سے کچھ سمجھ لیتا ہے، لیکن ان کی مثال تو غیر عاقل بہرے کی طرح ہے، بالکل ہی بے بہرا رہتا ہے۔ اس طرح سورہ انفال میں بھی گزر چکا ہے، صم بکم عمی فہم لا یعقلون، وہ بہرے گونگے اندھے ہیں، وہ عقل سے صحیح فائدہ ہی نہیں اٹھاتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل جیسی عظیم نعمت عطا کی ہے جسے صحیح طور پر استعمال کرنے کی ضرورت ہے، مگر یہ لوگ ایسا کرنے سے قاصر ہیں۔ غرض کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مکذبین کی حالت یہ ہے کہ وہ آپ کی بات دل سے سنتے ہی نہیں، تو آپ ان کو زبردستی کیسے سنا سکیں گے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ سے حاصل ہونے والی معلومات اس ایسے 3 چیزیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، بغض عناد کی وجہ سے آدمی کا دل کا اندھا بہرا ہو جاتا ہے، اس لیے وہ سامنے والے کی بات نہیں مانتا۔ نمبر 2، کسی سے بات منوانی ہو تو پہلے اس کے دل میں اپنے لیے نرم گوشہ پیدا کرنا چاہیے۔ نمبر 3، علم ہونے کے باوجود عمل نہ کرنے والا اللہ عز و جل کے نزدیک جاہلی کے حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ میں تمام سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنائے اور اس کو سمجھ کر پڑھنے والا بنائے، اس کے احکام مسائل پر عمل کرنے والا بنائے اور اس کے پیغام کو دوسرے تک پہنچانے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔